اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ایک مخصوص موضوع کہ جس کو ہمارے علماء آج سے کئی سو سال پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، بے شمار اس موضوع پر مناظرے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسلمانوں کی ذہن کی سوئی وہاں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ اب ان کا سوال کیا ہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں، اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، نہیں تو کتابوں کے میں انبار لگا سکتا ہوں، لیکن 3-4 کتابیں پیش کروں گا جس میں کوئی شیعہ کتاب نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ہماری شیعہ کتب میں تو بے شمار ایسی کتب مل جائیں گی، کیونکہ شیعوں کے نزدیک تو ایک اہم عبادت ہے عزاداری۔ اس لیے میں کوشش کروں گا، کیونکہ شیعوں کا یہ سوال بھی نہیں، سوال میرے کسی مسلمان غیر شیعہ کا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کتاب بھی وہی پیش کروں جو غیر شیعہ کی لکھی ہوئی ہو یا غیر شیعہ ہی تسلیم کرتے ہوں۔ اب وہ کتاب کون سی ہے؟ سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت جنہیں حضرت نہیں اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اہل سنت کے درمیان، عام شیعوں میں نہیں، جسے زمانہ احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے۔ ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد 24، صفحہ نمبر 488۔ اس میں احمد رضا خان بریلوی فرما رہے ہیں کہ جس کو حسین کا غم نہیں، وہ اس بات کا غم منائے کہ مجھے حسین کا غم نہیں۔ اور اگلا جو ان کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص، اس معاملے میں حسین کے غم کے معاملے میں۔ اب احمد رضا خان بریلوی صاحب کو سارے نہیں مانتے، لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جسے زمانہ احمد بن حنبل کے نام سے جانتا ہے۔ اگلی کتاب مسند احمد بن حنبل، یہ ایک امام ہے غیر شیعہ کے، شیعوں کے امام نہیں ہیں، شیعوں کے صرف 12 امام ہیں۔ ان کی کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد 11، صفحہ 635، حدیث نمبر 26480۔ وہاں پر بی بی عائشہ واقعہ بیان کر رہی ہے پاک رسول اللہ کی رحلت کا، کہ جب انہوں نے دنیا سے پردہ کیا تو وہاں پر بی بی عائشہ فرما رہی ہے کہ مجھ سمیت سب نے وہاں پر ماتم کیا۔ اب جب بات یہاں پر آتی ہے تو مولوی کیا چلاکی کرتا ہے کہ وہ تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس بے وقوف کے جواب میں میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر بی بی عائشہ رسول کی محبت میں ماتم کر رہی تھی تو ہم حسین کے لیے جو ماتم کرتے ہیں، کیا ہم حسین کی دشمنی میں ماتم کرتے ہیں؟ ہم بھی تو بتاتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے۔ اس کے بعد بی بی عائشہ کا ماتم کسی شیعہ کتاب سے میں نے نہیں دکھایا، بلکہ مسند احمد بن حنبل، جلد 11، صفحہ 635، حدیث نمبر 26480۔ حوالہ میں نے دوبارہ اس لیے نوٹ کروایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں۔ اس کے بعد کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین، شاہ معین الدین احمد ندوی، ان کی یہ کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہ انتہائی، اب اس سے آگے ماتم کی دلیل کوئی میرا اہل سنت بھائی مانگے تو اسے خود کو شرم آنی چاہیے۔ کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین، شاہ معین الدین احمد ندوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا خون سے رنگین کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں معاویہ کے دربار میں پہنچی تو وہاں پر جب کرتا اور انگلیاں کھولی گئی تو ہر طرف ماتم ہی ماتم تھا۔ دوبارہ کتاب کا نام نوٹ کروانا چاہوں گا، کتاب کا نام ہے خلفائے راشدین، شاہ معین الدین احمد ندوی۔ کس کا ماتم ہو رہا ہے؟ حضرت عثمان کا۔ کر کون رہے ہیں؟ معاویہ۔ اب یہ بھی کوئی شیعہ کتاب نہیں، سنی کتاب ہے۔ یہ ایک آپ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، ایک روایت کے مطابق آپ کے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا یہ کوڑوں کے نشان کیسے ہیں؟ تو فرمایا عمر فاروق رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔
जी, देख लिया आपने वीडियो। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि हजरत उम्र रात को सोने से पहले अपने आप को कोड़े मार के सोते थे। मुझे ये बताएं कि अपने आप को जब हम मारते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मातम। अब मुझे नहीं पता हजरत उम्र किस लिए मातम करते थे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो अपने आप को मारते थे, यानी रात को मातम करके सोते थे। तो अब मेरा कोई मकसद नहीं किसी अहले सुन्नत या अहले हदीस भाई का, किसी मुसलमान का, कोई मेरा दिल आजारी का मकसद नहीं है। मैंने कोई, जितनी मैंने किताबें बताई हैं, मैंने कोई शिया किताब यहां पर जिक्र नहीं की। उसके बाद मैंने जितनी दिखाई है सारी अहले हदीस और अहले सुन्नत की किताबों वो आपके सामने पढ़ के दिखाया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई शिया किताब नहीं थी। ये वीडियो में जो वो फरमा रहे हैं कि हजरत उम्र रात को मातम करके सोते थे, तो मैंने सबसे पहले हजरत आयशा का मातम आपको दिखाया। उसके बाद मैंने आपको उस्मान का मातम मुआविया को करते हुए दिखाया। उसके बाद अब मौलाना साहब फरमा रहे हैं, मैंने नहीं कहा क्योंकि ये मेरे पास किताब नहीं है ये बात, अलबत्ता मौलाना साहब फरमा रहे हैं तो मैं भी उनके पास हूँ, लेकिन वो फरमा रहे कि रात को मातम करके सोते थे। तो अब मेरी गुजारिश ये है अपने अहले सुन्नत भाइयों से कि कभी भी अब मातम को बिद्दत ना कहिएगा, गुनाह ना कहिएगा, नहीं तो अम्मी आयशा, मामू मुआविया, उस्मान गनी, उमर फारूक का गुस्ताखी हो जाएगी।